بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نغری سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے پھر آیا دور بھائی جان، چاچا جان، خالہ جان۔ سیاست کے چسکے میں بھی بڑا نشہ ہے۔ میں ایسے درجنوں سیاسی کارکنوں کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے 12-15 سالوں میں 25 سے 30 دفعہ جیل جا چکے ہیں۔ ان کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ کوئی کاروبار نہ کرنے پر بچے اسکول جانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی صرف اس امید پر یہ مشغلات جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی فوٹو اخبار میں آ جائے۔ واہ کیا شوق ہے! چاہے کسی لیڈر کی بغل سے سر نکلا ہو، چاہے کسی اور طریقے سے۔ ایک امیدوار اور ہوتی ہے کہ جب ان کی پارٹی برسر اقتدار آئے گی، ان کو کسی بیت الخلاء سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا، یا پھر وہ فلاں گندے نالے پر قبضہ کر سکیں گے، یا کوئی دکان الاٹ کروا لیں گے۔ حالانکہ ان غریب سیاسی کارکنوں کی اصل حقیقت اور حیثیت دربار میں کھڑے ایک چوبدار سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی، جو دربار کی حسن اور سجاوٹ کے لیے کھڑا ہے، اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ بول سکتا ہے۔ بس اس کی اتنی ہی اوقات ہے۔ یہ بیچارہ اپنا خلوص اٹھائے پھرے۔ اگر اس جیسے نظریاتی سیاسی کارکن اپنا کوئی چھوٹا موٹا دھندا کرتے تو آج سفید پوش ہوتے۔ ان میں ذرا اہم حیثیت ان سیاسی تھموں کی ہے جن کو کبھی کبھار بڑے لیڈروں کا بوقت ضرورت فون آ جاتا ہے، فلاں جگہ یہ مظاہرہ کرو، بس پھر وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ حال کسی ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کا نہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے سیاسی کارکن ایسے ہی حالات سے دو چار ہیں۔ ان کے لیے صاحب مشورہ یہی ہے کہ وہ فلمی فائٹرز اور ڈانسرز کی طرح اپنی انجمن سازی کریں، کیونکہ ان کی تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت نہیں سدھر سکی ہے اور نہ کبھی سدھرے گی۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ سین میں متوقع خطرات کے پیش نظر وہ ریٹ مقرر کریں، مثلا جلسہ بھرنے کے ریٹ، نعرے مارنے کے ریٹ، مظاہرہ کرنے کے ریٹ، سر پھڑوانے کے ریٹ، اندر ہونے کے ریٹ، مرنا نہیں۔ کیونکہ آپ کی قیمت اگر اقتدار میں آپ کی پارٹی نہ ہوئی تو 5000، اور اگر اپنی حکومت ہوئی تو 1,00,000 ہے، جو آج کل گروہ مافیا کی طرف سے دی جانے والی ایک گردے کی قیمت سے بھی کم ہے۔ یاد رہے اب پولیس بہت زیادہ منظم ہو گئی ہے، اور انہوں نے درجہ بالا تمام حالات سے نپٹنے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو تربیت دے دی ہے۔ لہٰذا آج کل سیاسی ورکروں کو ایسے اچھے خاصے ریٹ مقرر کرنے چاہیے، اور زندگی کے بیمے کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ان کو پھینٹی پڑتی ہے یا یہ جیل جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ اور بقول شاعر، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کراتے۔ اگر ان سیاسی ورکروں کا یہ خیال ہے کہ ان کی قربانیوں کے لحاظ رکھ کر کوئی ان کو بھی اسمبلی میں لے جائے گا تو ان کی یہ خام خیالی ہے، کیونکہ سارا پنڈ بھی مر جائے گا تو بھی یہ نمبردار کبھی نہیں بنیں گے۔ تمام سیاسی لیڈروں کا باہمی خاموش معاہدہ ہے کہ نہ ذات برادری کا مت ختم ہونے دو، نہ کسی کارکن کو لیڈر بننے دو، نہ تعلیم عام ہونے دو، نہ عقل نہ ہوئے تھے موجاں ہی موجاں، عقل نہ ہوئے تھے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی کارکن ان سیاستدانوں کی طرح ابن الوقت اور طوطا چشم ہو جائیں جو پچھلے 60 سالوں سے برسر اقتدار ہیں۔ جب بھی اقتدار والوں کا سنگھاسن ڈولا، یہ چھلانگ مار کر نئے آنے والوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں
اور پرانے چہروں کو جنہوں نے سالہ سال سے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ چہروں کو گہنا ان کے چہروں کو گہنا کر دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے بڑے نوٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہو، یہ ان کا کاروبار ہے۔ مخلص اور مفلس کارکن ان کو چھاتا برداروں کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر پارٹیوں کے رہنما بھی گاتے پھرتے ہیں، ہمیں نوٹ دکھاؤ ہمارا موڈ بنے۔ ان کا کوئی ضابطہ ہے نہ اصول نہ اخلاقی قدریں۔ یہ اعزاز صرف نظریاتی سیاسی کارکنوں کا ہے جو افلاس، بھوک، ننگ تنگی، ترشی، مالی بدحالی کا شکار ہونے کے باوجود اسے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، کیونکہ وطن عزیز میں سیاست ایک منفعت بخش کاروبار بن چکا ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ اوپر والی ٹکٹ کا بندوبست کر لیتے ہیں، پھر چھوٹی سیٹ کے لیے گدھے ڈھونڈتے ہیں جو ان کا وزن اٹھا لیں۔ یہ گدھے انویسٹر گروپ کہلاتے ہیں، جو ہیں تو گدھے لیکن دولت کی کالی لکیریں ڈال کر زیوروں کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ اب عوام کو چاہیے کہ ان جعلی زیوروں کی اچھی طرح دھلائی کریں تاکہ ان کا اصل رنگ روپ نکھر کر سامنے آ جائے۔ بدقسمتی سے ملک کی سیاست اسی سمت چل پڑی ہے جو پرجوش اور مخلص کارکنوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان سے اچھے تو وہ موسمی موقع پرست بابے بابیاں ہیں جو امیدواروں کے محلات کے باہر صبح سویرے ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا نسخہ ہے تو کوئی گلے میں ایکس رے لٹکائی پھر رہا ہے، یا پھر وہ بیوائیں جو بچیوں کی شادی کی تاریخیں الیکشن کے دنوں میں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کیس کو بڑی عمدہ پلاننگ سے کچھ امیدواروں کے سامنے بڑے جلسوں میں رکھ کر ان کے کپڑے اتروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی صرف 9 دولتی امیدواروں کے، کیونکہ گھاگ اور جہاں دیدہ امیدواران کے قابو نہیں آتے۔ ابھی کل ہی میں ایک محلے سے گزر رہا تھا تو 2 گلیوں میں 2 سجے سجائے سیاسی دفتر دیکھے۔ میں نے گھر والے سے پوچھا کہ دوسری گلی میں بھی ایسا دفتر سجا ہوا ہے، آج کل کس پارٹی کے ساتھ ہو؟ تو اس نے سیدھا سا جواب دیا کہ جو نوٹوں کے ساتھ اپنی فوٹو لے آئے گا اس کا کھول دیں گے، ہم تیار ہیں، وہ سچا ہے۔ ابھی چونکہ سیاسی تماشا پورے جوبن پر نہیں آیا، پھر بھی جو متوقع امیدواروں نے ہر علاقے میں سیاسی تھموں سے مکا کر لیا ہے، جو حلقے کے دورے کے وقت ان کے ساتھ ہوں گے، دورے آتے شخص یا مان کا نام حدود اربا فوری طور پر امیدوار کے کان میں بتائے گا، پھر وہ لیڈر بھاگ کر بھائی جان، چاچا جان، خالہ جان، خالہ جی کے نام سے انتہائی عقیدت اور جوش اور باادب طریقے سے ملے گا، اور اس کو شیشے میں اتارتے ہوئے ووٹ کی درخواست اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہی طریقہ واردات تمام امیدواروں کے زیر استعمال ہوگا۔ سیاسی بیانات آئیں گے غریب کی حالت سدھارنے کی، چینی، گھی، دالیں اور آٹا سستا کرنے کے لوگوں کو ایک بار پھر سنہرے سپنے دکھائے جائیں گے، جب تک یہ غریب سیاسی کارکن اور ماڑے ووٹر ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ حالانکہ یہ ان ملوں کے مالک اور ملک میں مہنگائی کے خود براہ راست ذمہ دار ہیں۔ الیکشن والے دن ووٹروں کو ویگنوں میں بڑی عزت سے بٹھا کر پولنگ اسٹیشن پر لے جائیں گے، اور سارا دن ضائع کر کے ووٹ ڈالنے کے بعد سامنے بیچنے والے نانوں کی تقسیم کی بھیڑ میں گھس کر اپنی قمیض پڑوانے کے بعد 1 عدد نان حاصل کر کے گھر واپس جانے کے لیے ویگن کا تقاضا کرے گا، تو چونکہ اب ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو چکی ہوگی تو کوئی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ بس وہ تھکا ہارا پھٹی قمیض لٹکائے اپنے حلق میں انگلیوں کی مدد سے نان کو اپنے پیٹ کی طرف دھکیلتا اور کوستا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا۔ کچھ یہی حال الیکشن کے بعد سیاسی ورکروں کا ہوگا۔ تب نہ بھائی جان کہنے والے نظر آئیں گے، نہ چاچا جی اور نہ ہی خالہ جی کہنے والے ان کو پہچانیں گے، لیکن سیاسی جوئے کی لت نہیں جائے گی۔ ناظرین سامعین،
یہ مضمون آج سے 13 برس پہلے 14 برس پہلے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری یہ ولاگ آج سے 14 برس پہلے ملک کے قومی روزنامہ نوائے وقت میں 18 دسمبر سن 2007 عیسوی کو ایک کالم کی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پھر آیا دور بھائی جان، چاچا جان، خالہ جان، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔